ایک شوہر کے پاس کھڑا تھا اور دوسرے نے بیوی کو برہنہ کر دیا۔ یہ بات آج سے 1 مہینہ پہلے کی، رات کا ٹائم تھا، ہمارے گھر ڈکیت آ گئے اور گن پوائنٹ پر ہمیں بہت زیادہ اور میرے شوہر کے سامنے مجھے برہنہ کر میرے ساتھ غلط کیا۔ وہ بے بسی میں چیختے چلاتے رہے کہ ایسا نہ کرو۔ میں نے بھی بہت منتیں کی، روئی کہ میرے ساتھ ایسا نہ کرو، لیکن اس ٹائم ہم دونوں بہت مجبور تھے۔ اور وہ ڈاکو کہتے ہیں یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ تم نے ہمیں غصہ دلایا ہے۔ میں بہت بے بس تھی، نہ مجھے کوئی بچا سکتا تھا اور نہ ہی وہاں پر کوئی تھا جو میری مدد کرتا۔ ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے تو پھر پہلا آتا ہے، وہ یہ سب کچھ کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ میں نے اٹھ کر اپنے شوہر سے کہا کہ تم ابھی 15 پر کال کرو، پولیس کو بلاؤ، جس پر میرے شوہر نے کہا کہ تم پاگل ہو، میں کیوں قانونی کارروائی کروں، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، تم یہیں پر چپ کر جاؤ، تم نے یہ بات کسی سے نہیں کرنی، جو ہونا تھا ہو گیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ 1 مہینہ گزرتا ہے، وہ اشتہاری تھی تو پولیس انہیں پکڑ لیتی ہے۔ اب پولیس والوں نے اپنے روایتی طریقہ کار سے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کہاں کہاں ڈکیتیاں کی اور کیا کیا وارداتیں کی ہیں، وہ سب کچھ بتاتے ہیں اور اس میں یہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ ہم نے 1 ماہ پہلے پھول نگر میں یہ سب کچھ کیا۔ میرے شوہر نے کوئی بھی رپورٹ نہیں کروائی ہوئی تھی۔ قصور کی پولیس نے پھول نگر کی پولیس کے ساتھ رابطہ کیا اور پوچھا کہ ایسی کوئی رپورٹ درج ہوئی ہے، جس پر پولیس والوں نے کہا کہ دور دور تک کوئی ایسی رپورٹ یہاں پر درج نہیں ہے۔ ڈاکوؤں کو لے کے جاتے ہیں کہ نشاندہی کرواؤ، پولیس اس گھر جاتی ہے، شوہر دروازہ کھولتا ہے، 1 ماہ پہلے یہ سب کچھ ہوا ہے اور تم نے رپورٹ درج کیوں نہیں کروائی؟ جس پر میرے شوہر نے کہا کہ میں پاگل نہیں تھا، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا اگر میں رپورٹ کرواتا۔ انہوں نے بیوی کا پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو مائکی ہے، تب سے میرے ساتھ لڑکے چلی ہوئی ہے کہ تم نے رپورٹ نہیں کروائی۔ اور جب پولیس میرے پاس آئی، مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ اس کے سامنے میری عزت کو پامال کیا گیا، میں مانتی ہوں مجبور تھا، کچھ نہیں کر سکا، لیکن بعد میں کارروائی تو کرواتا۔ یہ میرا محافظ نہیں ہے اور میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور پولیس نے ہم دونوں کی صلح کروائی، لیکن یہ چیز میرے دل میں ہمیشہ رہے گی کہ میرے شوہر کے سامنے یہ سب کچھ ہوا اور اس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔